تو ایک اور روایت حضرت مسلم سے جو روایت ہے وہ دو سرخ چادروں کی ہے، تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث کہ نگاہوں کو جھکا لو کہ مالک جنت گزر رہے ہیں، کہ جیسے شاہان وقت گزرتے تھے تو حکم ہوتا تھا تو وہاں کی شہنشاہی و بادشاہی اللہ پاک نے سونپ۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے ایک روایت ہے، درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح ابو ایوب انصاری بھی فرماتے ہیں، اس کو بھی سوائق محرقہ حیثمی، محب الطبری اور ہندی کنز الایمان والے نے نقل کیا، ابن جوزی نے اور تذکرۃ الخواص، ان سب لوگوں نے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے آواز آئے گی، وہی ندا۔ اب یہاں وہ جو میں چھپا رہا تھا لفظ، وہ قدرتی اس حدیث میں واضح ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پردے سے آواز آئے گی، اور اس میں حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو سامنے کر دیا کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے نہیں، عرش کی گہرائیوں میں کون رہتا ہے؟ عرش کی گہرائیوں میں کون رہتا ہے؟ اب فکر یہ کہ ہمیں لگ گئی ہے کہ وہ ندا کس کے لیے کر رہا ہے؟ کسی نبی کے لیے کر رہا ہے؟ کسی رسول کے لیے کر رہا ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ان سے کوئی زیادہ مقام والا ہے اس کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی محبوب بیٹی کے لیے ندا کر رہا ہے، ان کی محبوب ذریت کے لیے ندا کر رہا ہے، اس کو کرنی پڑتی ہے۔ محبوب اللہ کا ہے اور یہ محبوب کا سارا ترکہ ہے، یہی تو اس کا گھر ہے، یہی اس کا بار، سب کچھ یہی، ظاہر اور باطن، گھر اور بار یہی ہے۔ اے معاشر والو، سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچے کر لو کہ سیدہ کائنات گزر رہی ہے، اور اس وقت وہ پل صراط سے گزر رہی ہوں گی، بس آپ گزریں گی۔ پل صراط بہت سخت اور مشکل مقام ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ذکر پاک کے طفیل اور ان لوگوں کی جوتیوں کے طفیل میں کہتا ہوں، مسلمانوں تم دعا کرو کہ اس پل صراط سے تم گزر جاؤ، بہت شدید اور سخت مرحلہ ہے، بڑے بڑے اہل عمل لوگ وہاں لڑکھلائیں گے، پسینے کا کوئی عالم ہی عجیب ہوگا، تو یہ گزریں گے وہ بھی بڑے بڑے لوگ، مگر ان کے گزرنے کا ذکر جو ہے حدیث میں آ گیا ہے۔ سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے گزریں گے، اور ندا دینے والا عرش سے ندا دے گا کہ باقی سروں کو نیچے کرو، سروں کو نیچے کرو، اور گزریں گی کیسے کہ جیسے بجلیاں چمکتی گزر جاتی ہیں۔ مائی صاحب ایسے گزرے، ہائے ہائے، کیوں نہ گزریں؟ جن کے بیٹے جنہوں نے سب کچھ اللہ کا اور رسول کا بچا لیا، تو ان کی والدہ اگر بجلیوں کی طرح نہ گزریں، حیرانگی والی بات آتی ہے نا ذہن میں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور آپ کے ساتھ 70,000 خادمائیں حوریں جو ہیں 70,000 ہوں گی، تو یہ آپ بتائیں کہ کسی کا پل سے گزرنا جو ہے وہ ایک مقام امتحان ہوتا ہے، وہ سختی کا مقام ہے۔ یہ تو وہاں پورا اپنا رسم شہنشاہی ادا کرنے کے لیے ایک اپنا جو ہے اس کو جیسے ایک اعلیٰ تقریب میں پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، تو جن کا پل صراط پہ یہ عالم کے 70,000 حوریں وہ بطور خادمہ اور انتہائی حسین و جمیل قسم کی ساتھ اور بجلی کی طرح یہ گزر رہے ہیں، تو کسی کا گزرنا یہاں پہ 1000 استغفار پڑتا ہے، مقام ہی سخت ہے، اور کوئی یوں گزر رہا ہے پروٹوکول کے ساتھ، تو اس سے اندازہ کرو کہ کیا اعلیٰ شان ہے اس سیدہ کائنات کی، اس محسنہ کائنات کی اور معصومہ کونین کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔
میرے خیال میں آج اس کو میں مکمل کر دوں گا، کل انشاءاللہ پھر نیا ٹاپک ہوگا. یہ ہے تو ابھی غالباً کافی سارا، مگر میں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے مکمل ہو جائے. یہ علم بھی ہے، تربیت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس میں روحانیت بھی مل رہی ہے. اس میں معرفت کے جام در جام آ رہے ہیں، اور جو سمجھتا ہے اس کے لیے یہ ایک فکرہ بڑا ہے. حضور نے فرمایا، حضرت علی کرم جو سے روایت، اس کو بھی محب الطبری ذخائر العقبہ فی مناقب ذل قربا میں حضور نے فرمایا، میری بیٹی قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی، اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے. ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی. ساری مخلوق میں سب انبیاء بھی آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، حیران ہو جائیں گے. کئی تو ایسے ہوں گے نا، ان کو دیکھنا نصیب اس لیے نہیں ہوگا، کسی خانوادے کی مخالفت میں انہوں نے زندگی کے دن رات گزارے ہوں گے. دن رات اس خانوادے کی مخالفت میں وہ یزیدیت کے پیروکار، ان کو تو یہ دیکھنا ہی نہیں نصیب ہوگا. ان کا تو ٹھکانہ و بے سلمیات، برا ٹھکانہ جہنم کا ہوگا. لیکن وہ لوگ جو اس طرح ہاتھ باندھ کے تذکرہ اہل بیت کو دل میں سجائے رکھتے ہیں اور اس تذکرے کو اپنا حسن سمجھتے ہیں، اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اپنی جان سمجھتے ہیں، یہ منظر تو ان لوگوں کو دیکھنے نصیب ہوں گے. آب حیات سے دھویا ہوا جوڑا ساری مخلوقوں سے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا. وہ لباس عام نہیں ہوگا، وہ صرف فاطمہ کا ہوگا سلام علیہ، جس کا ہر حلہ ہزار حلے پر مشتمل ہوگا. اس کی تشریح یہ فرمائیں گے، وہ چادروں کے اوپر جیسے نا وہ غرارہ سا یا جیسے وہ خواتین کا بن، میرے نزدیک تو یہی ہے. حلہ جو اوپر آیا اس کے اوپر پھر وہ 70 حلے جیسے ایک وہ بن جاتا ہے نا، خوبصورت ترین شاہانہ ڈریس جیسے کہیں، ایک کوئین ڈریس جیسے ہوتا ہے شہزادی کا، شہزادی کائنات ہے نا. اور اس پہ ایک سبز خط سے لکھا ہوا، یعنی سبز سیاہی سے اوپر لکھا ہوگا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل تربیت اور تمام تر کرامت اور وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جو. یہ جنت میں جانے کا اہتمام ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ معاشر کیا ہے، یہ آخرت کیا ہے، کس کو پیش مقام محمود پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب رونمائی، یہ معاشر ہے. اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کیا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ آقا حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ وفا کی، اور دین جس کو انہوں نے بچایا، یعنی وہ دین جو حسین، جس کو حسین نے بچایا، اس دین کے ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں نئے نئے دین ایجاد ہیں، ان کی میں نہیں بات کرتا. دین وہ ہے جو اسلام ہے، اور اسلام سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ حسین نے بچایا. تو وہ اسلام جس پہ حسین کا احسان ہے، اس اسلام کے ساتھ محبت رکھنے والے تو حوروں کی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو اس طرح ایک میں کہہ رہا تھا مقام محمود پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب رہنمائی، اور ادھر جو ہے وہ آگے جنت دوزخ میں وہ پھینکے گئے جنہوں نے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے آل کے ساتھ اور آپ کے پیاروں کے ساتھ، اس میں سب آ جاتے ہیں، آل و اصحاب اور دیگر اولیاء امت اور علماء حق، ان سب کے ساتھ جنہوں نے محبت رکھی. اور کس کی خاطر؟ محمد و آل محمد کی خاطر محبت رکھی، وہ جنت میں جائیں گے، اور مخالفت کرنے والے اس دوسری طرف بھیج دیے جائیں گے. اللہ پناہ دے ان میں سے نہ رکھے، اور انہی کے خادموں میں شمار کرے، اور اسی پہ اختتام کرے، اور انہی میں اٹھائے، اور انہی کے ساتھ حشر کرے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے حضور نے فرمایا ان کا حشر کیا ہے اور ان کا نشر کیا ہے. تو اس طرح سے معصومہ کائنات جنت میں تشریف فرما ہوں گی. اور میں تو کہتا ہوں کہ جنت اس سے پہلے تو بڑا ہی خوبصورت ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے اور خوبصورت کیا ہوگا. اور جب قدم اس میں مائی صاحبہ رکھیں گی تو جنت خوبصورت نہیں، پھر وہ خوبصورت ترین ہو جائے گا. پہلے خوبصورت تھا، مائی صاحبہ کے لیے خوبصورت تر کر دیا. پہلے خوبصورت تھا، مائی صاحبہ کے لیے خوبصورت تر کیا، اور جب یہ قدم رکھیں گی مکمل تو خوبصورت ترین ہو جائے گا.